الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اتوار کا مضمون اصلاح معاشرہ سے متعلق ہے. ما قبل میں مضمون رمضان البارک میں صبر تحمل سے رہنے اور صبر سے کام لینے کے بارے میں عرض کیا گیا تھا. آج کا مضمون رمضان البارک کی قدر سے متعلق ہے کہ رمضان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور نعمت کا اصول یہ ہے کہ جب قدر کی جاتی ہے تو اللہ پاک اس میں اضافہ فرماتے ہیں، جب ناقدری کی جاتی ہے تو اللہ پاک دی ہوئی نعمت واپس لے لیتے ہیں. دی ہوئی نعمت کی واپسی کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود دعا فرمائی ہے، اے اللہ نعمت دے کر واپس نہ لیجیے. کوئی نعمت آپ کو مجھ کو میسر نہ ہو، اس کا اتنا قلق اور افسوس اور تکلیف نہیں ہوتی جتنا کوئی نعمت اللہ دے اور پھر بندے کی ناقدری کی وجہ سے وہ نعمت سلب ہو جائے، واپس چلی جائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرما کہ ہم سے آپ کی کسی نعمت کی ناقدری ہو اور پھر آپ اس نعمت کو ہم سے واپس لے لیں. عربی میں اسے سلب کرنا کہتے ہیں. کوئی نعمت آپ ہم سے سلب کر لیں، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما. تو آج کا مضمون رمضان المبارک کی قدردانی سے متعلق ہے. عمومی طور سے قدر اس وقت نہیں ہوتی جب کسی چیز کی بہتات ہو، کسی شے کی کثرت ہو، زیادتی ہو، تو وہ بے قدر بے حیثیت ہو جاتی ہے. رمضان المبارک بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو ہر سال عطا فرما دیتا ہے. شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ ہر سال ہی تو آتا ہے رمضان، اور پھر روزے تو ہم پیر و جمعرات کے بھی رکھ لیتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اتفاقی روزے بھی رکھ لیتے ہیں، ہنگامی روزے بھی رکھ لیتے ہیں، منت کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، قضا کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں. تو یہ روزے ہی تو ہیں، بس یہ کہ مسلسل ایک مہینہ ہے اور فرض روزے ہیں. تو جب تک چاہے چیز زیادہ ہو یا کم ہو، کثرت کے ساتھ ہو یا قلت کے ساتھ ہو، جب تک آدمی اس کا قدردان نہیں ہوا کرتا، نعمت میں اضافہ اور برکت نہیں ہوا کرتی. اور نعمت چھوٹی ہو، زیادہ ہو، تھوڑی ہو، کم ہو، کثرت کے ساتھ ہو، قلت کے ساتھ ہو، اگر اس نعمت کی قدردانی ہوتی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک اس نعمت کو بڑھاتا ہے. حدیث مبارکہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، نسائی شریف کی روایت ہے. نسائی شریف کتاب کا نام ہے، وہاں یہ حدیث موجود ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کوئی عمل بتا دیجئے. ایک روایت میں، ایک اور روایت ابو امامہ ہی کی، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کوئی نفع دینے والا کام بتا دیجئے. ایک روایت میں کوئی عمل بتائیے کہ عمل کا اہتمام کروں، ایک اور روایت میں کوئی نفع والی چیز بتا دیجئے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لها، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کا عادت بنا لے اپنی روزے کے بارے میں، عادت ڈال لے، اہتمام کیا کر، لازم پکڑ لے روزے کو. فإنہ لا مثل لها، اس لیے کہ اس کے مثل کوئی اور چیز نہیں ہے، اس جیسی کوئی اور چیز نہیں ہے، اس کے برابر کوئی اور چیز نہیں ہے، اس کے ہم پلہ کوئی اور چیز نہیں ہے، اس سے مناسبت رکھنے والی، اس کے تقابل میں آنے والی کوئی چیز نہیں ہے. صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر اہتمام کے ساتھ فرمایا، فإنہ لا مثل لها، علیک بالصوم، روزے کا اہتمام کرے. عربی میں جہاں پر بھی علی کا لفظ آتا ہے، علی کا یعنی علی کا لفظ آتا ہے، اس کے معنی زبردست طریقے سے، مضبوطی کے ساتھ قبول کرنا، پکڑنا، لینا،
اس کے معنی علیک بالصوم، روزے کو مضبوطی سے پکڑنا، روزہ اپنے اوپر لازم کر لو، روزے کو ہلکا نہیں لینا. علیک بالصوم، تو لفظ علی جب عربی میں آتا ہے تو علی کے معنی دھیان سے، اہتمام سے، زبردست طریقے سے، مضبوط انداز میں. علیک بالصوم، صاحب علیہ السلام نے فرمایا روزے کو مضبوطی سے پکڑو، عادت ڈالو. مضبوطی سے پکڑنے کا مقصد اردو میں ترجمہ اس کا ہے کہ اپنی عادت بنا لو. صرف سال بھر کا انتظار نہ کیا کرو کہ سال میں روزے آئیں گے پھر رکھ لیں گے. درمیان میں بھی اس سے مناسبت پیدا ہو جائے، روزے سے شغف ہو جائے، روزے سے محبت ہو جائے، روزہ اجنبی نہ رہے، روزے سے ہم مانوس ہو جائیں، روزے سے ہماری دوستی ہو جائے، روزے سے ہمارا تعلق اور محبت ہو جائے. علیک بالصوم، روزے سے تعلق قائم کرو، مضبوط تعلق، مستحکم تعلق قائم کرو. فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، اس لیے کہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے. ضمناً ایک فقہی شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے تو شریعت مطہرہ نے جتنے بھی عمل دیے ہیں وہ سبھی ایسے ہیں کہ ان کا کوئی بدل، کوئی عمل، کوئی مقابلہ نہیں ہے. نماز کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، حج کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، صدقے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تلاوت کلام پاک کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، صلہ رحمی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، بھلائی نیکی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، احسان کرنے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن یہاں روزے کے لیے بطور خاص اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا مثل لا، اس کا کوئی مثل نہیں. اس کی وضاحت ابھی آ جاتی ہے، دوران کلام، دوران بیان اس کی وضاحت آ جاتی. لیکن آپ علیہ السلام نے اہتمام سے فرمایا کہ روزے کو لازم پکڑو، روزے کو لازم پکڑو. روزے کے بارے میں فضائل بتائے تاکہ اس کی اہمیت اور افادیت سمجھ میں آ جائے. روزے کے بارے میں فرمایا اگر روزے دار سو جائے، روزے دار سو جائے تو اس کا سونا عبادت لکھا جائے گا. یہ عبادت میں، باقی کسی اور عمل میں عبادت نہیں ہے. نمازی نماز کے انتظار میں سو جائے تو کہیں نہیں لکھا کہ عبادت ہے، کہیں نہیں لکھا. زکوٰۃ دینے والا، لینے والے نہیں آئے بھائی، لینے والے آئے نہیں، نیند آ گئی، کہا جی عبادت کر رہا ہے، کہا نہ عبادت نہیں کر رہا، انتظار کر رہا ہے. نمازی نماز کا انتظار کر رہا ہے، لیکن روزے دار سو رہا ہے تو کہا یہ عبادت کر رہا ہے. یہ روزے کی خصوصیت ہے. یہ کچھ پڑھ رہا ہے، اجر مل رہا ہے. یہ کچھ دین کی بات بتا رہا ہے، اجر مل رہا ہے. یہ کچھ سن رہا ہے، اجر مل رہا ہے. یہ خاموش بیٹھا ہے، کہا یہ تسبیح پڑھ رہا ہے. روزے دار خاموش بیٹھا، تلاوت کا تھک گیا، الحمدللہ صبح سے اب تک 10 سپارے ہو گئے، اب ہمت نہیں ہو رہی. کہا کوئی بات نہیں، چھوڑ دیجئے، بند کر دیجئے. کوئی قرآن پاک مشقت کا نام تھوڑی ہے، یہ تو محبت کا نام ہے. محبت سے جتنا پڑھتے پڑھے، 1 رکوع پڑھ لیں، 2 رکوع پڑھ لیں، 50 رکوع پڑھ لیں، 10 سپارے پڑھ لیں، محبت سے پڑھے، محبت سے پڑھے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی قریبی دوست کا، اول تو اب دوستوں کے زمانے اور خطوں کے زمانے ختم ہو گئے، لیکن اب کیونکہ موبائل پر آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، تو کسی قریبی دوست کا، تعلق والے کا، محبت والے کا، تو آدمی کیسے پڑھتا ہے؟ تھک کے؟ شوق سے، محبت سے. دیکھنے والا محسوس کرتا ہے یہ چہرے پر اتنی شگفتگی کیوں ہے، یہ چہرہ اتنا انبساط کیوں ہے، خوش کیوں ہے. ایسا لگتا ہے کوئی مضبوط تحریر، کوئی اس کے کام کی تحریر، کوئی دل کے لگنے کی تحریر پڑھ رہا ہے. تو جیسے کوئی خط، جیسے کوئی میٹر، جیسے کوئی چیک، جیسے کوئی اسٹیٹمنٹ، جیسے کوئی ہندیہ، جیسے کوئی رائے پسند کی، محبت کی، دل کو خوش کرنے والی، تو آدمی مضمون نہیں پڑھ رہا ہوتا، دیکھنے والا تو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا کوئی خاص بات ہے، بہت خوشی سے پڑھ رہا ہے. ایسے ہی قرآن پڑھنے والا ایسا مردہ ہو کے قرآن پڑھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا عذاب آ گیا اس کو. میرے بھائیو، دین سیکھنے سے آتا ہے، دین سیکھنے سے آتا ہے. نہیں سیکھیں گے نہیں آئے گا، سیکھیں گے آئے گا. تو قرآن پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہو
کہ بھئی پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہا ہے یہ. ٹھیک ہے ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آتی لیکن خوشی کا اظہار تو کر سکتے ہیں. ایسے مردہ بن کے قرآن پڑھتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں منزل پوری کرنی ہے, ایک سپارہ پڑھنا ہے, کوئی مصیبت آ گئی ہے اسے پورا کر رہے ہیں, کسی طرح وقت بھی تھوڑا ہے پورا بھی کر رہے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے بھائی. اسی لیے ایک فقہی مسئلہ بتاؤں آپ کو, پہلے آپ سے پوچھتا ہوں پھر بتاتا ہوں آپ کو. قرآن پاک کی تلاوت فرض ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے؟ جی اس لیے سنت ہے کہ اگر یہ فرض اور واجب ہوتی اور لوگ کرتے نہیں گناہگار ہوتے, اور اگر کرتے تو ایسی شکل کے ساتھ کرتے کہ تلاوت کرنے والے پر ترس آتا آدمی کو کہ پتہ نہیں کس عذاب میں مبتلا بیچارہ, پتہ نہیں کس پریشانی میں یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے یہ خوش نہیں ہو رہا, اس سے اس کا رب باتیں کر رہا ہے, اس کا رب اسے سمجھا رہا ہے. نہیں سمجھ میں آتی عربی کوئی بات نہیں, لیکن یہ تو معلوم ہے کہ اللہ کا کلام ہے, یہ تو معلوم ہے کہ یہ آسمانی کلام ہے, آسمانی نظام ہے. اس میں آدمی کی ایسی شکل کیوں بنی ہوئی ہے؟ تو اس لیے سنت ہے کہ اگر کوئی پڑھ لے گا تو اجر ملے گا, نہیں پڑھے گا گناہگار نہیں ہوگا. ورنہ کہ فرض اور واجب ہوتا تو ساری قوم گناہگار ہوتی, جیسے نماز نہ پڑھنے پر ایسے قرآن نہ پڑھنے پر. تو اگر یہ خاموش بیٹھا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ حدیث کے حوالے سے تسبیح پڑھ رہا ہے. اگر یہ سو رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے. یہ دعا کرتا ہے, اللہ کہتا ہے بول میں تیار ہوں, جلدی سے بتا کیا چاہیے. روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے, اور اللہ فرماتے ہیں تو مانگ یا نہ مانگ ایک تو قبول کر ہی لوں گا ضرور. زیادہ مانگے گا زیادہ دے دوں گا, لیکن ایک کے ساتھ تو ایگریمنٹ ہو گیا, ایک دعا تو قبول کر ہی لوں گا. اور گراف ایک فرض 70 فرض, روزہ چلا جائے گا ایک فرض ایک فرض. روزہ ہے نفل فرض, روزہ جیسے کیا نفل نفل فرض فرض, ایک نفل ایک نفل, ایک فرض ایک فرض. اور روزہ موجود ہے نفل فرض اور فرض 70 فرض. یہ روزے کی خصوصیت ہے, یہ روزے کی خصوصیت ہے. کیوں اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا اس کا مثل کوئی نہیں؟ اس لیے کہ یہ جامع ہے, جامع, اس کے اندر بہت ساری چیزیں گھسی ہوئی ہیں. جب آدمی حج کرتا ہے عمومی طور سے حج ہی کرتا ہے. جب آدمی تلاوت کرتا ہے نا تو عمومی طور سے بس تلاوت ہی کر رہا ہوتا ہے. جب زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے تو زکوٰۃ ہی دے رہا ہوتا ہے. لیکن جب روزہ رکھتا ہے تو تلاوت بھی کر رہا ہوتا ہے, روزہ رکھتا ہے تو ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے, روزہ رکھتا ہے تو صدقہ بھی دے رہا ہوتا ہے, روزہ رکھتا ہے تو زکوٰۃ بھی دے رہا ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں حلال چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھوکا پیاسا کر رہا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں بھی نہیں کھاتا لیکن میں کبھی نہیں کھاتا, اور تم تھوڑے عرصے کے لیے نہیں کھاتے تو تھوڑی سی مشابہت ہوگی تمہیں خدا سے. اللہ فرماتے ہیں میں بھی نہیں پیتا اور تم بھی صبح سے شام تک نہیں پیتے, تو تھوڑی دیر کی مشابہت ہوگی. کہ اس تھوڑی دیر کی مشابہت میں, اس تھوڑی سی مشابہت میں تم کب تک نہیں کھاؤ گے؟ شام کو کھاؤ گے. کب کھایا تھا؟ کہا جی اندھیرے میں کھایا تھا. کہا اس سے پہلے؟ کہا رات بھر کھاتے رہے. اور کب تک نہیں کھاؤ گے؟ کہا مغرب تک نہیں کھائیں گے. کہا تھوڑی دیر مشابہت ہو گئی رب سے, کہ رب بھی حی اور قیوم ہے, کھاتا پیتا نہیں ہے, کھانے پینے سے مستغنی مبرہ منزہ ہے. تو اللہ فرماتا تھوڑی دیر کے لیے تم نے میرے جیسا کام کیا ہے تو تم مجھے محبوب ہو, ایسے محبوب ہو کیونکہ میں نہیں کھاتا تم نے بھی نہیں کھایا, میں نہیں پیتا تم نے بھی نہیں پیا. اب نہ کھانے نہ پینے کی وجہ سے تمہارے منہ سے ایک خاص قسم کی اسمیل آ رہی ہے. کہا میرے نزدیک وہ مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہے, اس لیے کہ یہ نہ کھا کر آ رہی ہے, یہ نہ پی کر آ رہی ہے, یہ خالی پیٹ کی وجہ سے ایک خاص قسم کی اسمیل آ رہی ہے. کہا یہ اسمیل کب تک؟ جب تک بھوکے ہیں, وہ اسی وقت تک میرے لیے مشک ہے, جب تم کھا پی لو گے اس وقت نہیں. اس لیے کہ کھانے پینے پہ روزہ ختم ہو جائے گا. مجھے تو دورانیہ روزہ چاہیے تمہیں,
مجھے تو دورانیہ روزہ چاہیے. نماز پڑھیں گے یہ ملے گا, حج کریں گے یہ ملے گا, اور حج پر جو کچھ دینا ہے وہ اللہ نے دینا ہے. زکوٰۃ دیں گے یہ ملے گا, دینا کس نے؟ اللہ نے دینا ہے. نماز پڑھیں گے یہ ملے گا, دینا کس نے؟ اللہ نے. روزہ رکھیں گے اللہ کہیں گے کچھ نہیں ملے گا, روزہ رکھنے پر کہا کچھ نہیں ملے گا. اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میں دینے والا ہوں. اب دینے والا تمہارے پاس ہے, سب کچھ تمہارے پاس ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ او کما قال علیہ السلام. الصوم لی, اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے, میں الصوم لی, روزہ میرے لیے. سوال یہ کہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ تو خود فرماتے ہیں نماز بھی, قربانی بھی, مرنا بھی, جینا بھی للہ, اللہ کے لیے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سب کچھ اللہ کے لیے, لیکن روزے کے لیے فرمائے الصوم لی. کہا اس میں بہت دیر تک تم میرے جیسے عمل میں رہتے ہو, بہت لمبے. نماز میں اتنی دیر, اگر آپ کا یہ خیال ہو نا کہ حج بھی تو لمبا ٹائم ہوتا ہے, حج میں عرفات 1 منٹ آدمی میدان عرفات میں سے گزر جائے تو ہو گیا, لمبا ٹائم نہیں ہے. وہ تو حج کا دورانیہ بہت بڑا ہے, ورنہ ہر ایک جو چیز اس میں جو جڑی ہوئی ہے, جڑی ہوئی ہے, جو لگی ہوئی ہے, وہ تو بہت ہو رہی. مینا, مزدلفہ, عرفات, یہ ساری چیزیں وقتی ہیں, تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے. لیکن اس میں آدمی آزاد ہے, کھانا پینا نہیں چھوڑتا, کھا پی کر ٹنکریاں مار رہا ہوتا ہے, کھا پی کر عرفات میں کھا رہا ہوتا ہے اور عرفات میں ہوتا ہے, مینا میں کھا پی رہا ہوتا ہے, موج کر رہا ہوتا ہے اور مینا میں ہوتا ہے. سب جگہ پر پابندی کوئی ایسی نہیں ہے, موج کے ساتھ سارے احکامات ہیں. لیکن رمضان, روزہ, یہ موج کے ساتھ نہیں. کہا موج ہوگی تمہاری یا سحری میں یا افطاری میں, اس وقت میری مانو. اللہ مان لی. کہا جب مان لی الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے اور میں خود خدا تمہارے ساتھ ہوں. ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, اللہ فرماتے میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر بے ادبی بھی نہ ہو, صرف سمجھانا مقصود ہے. آخر میں بات سمجھ میں آئے گی, ضرور آئے گی انشاءاللہ. لیکن صرف اگر ایک آدمی کہتا ہے بھائی یہ لے لیجئے 1,00,000 روپے, اور دوسرا آدمی کہتا ہے اچھا میں آپ کے ساتھ ہوں, کہا جی مجھے آپ کا ساتھ نہیں چاہیے, مجھے 1,00,000 روپے چاہیے. ادھر نماز پر جنت مل رہی ہے, باقی اعمال پر کچھ مل رہا ہے, یا روزے پہ اللہ فرمائے میں خود تمہارے ساتھ ہوں. تو حریص آدمی, لالچی آدمی کہتا ہے اللہ میاں باقی تو چیزیں مل رہی ہیں, یہاں آپ ساتھ ہیں, فائدہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جو کچھ میں نے انہیں چیزیں دی ہیں نا, وہ دینے والا خود تمہارے ساتھ ہے, گویا کہ ساری چیزیں تمہارے پاس ہیں. الصوم لی وانا اجزی بہ, الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے اور میں خود تمہارے ساتھ ہوں, اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تمہارا ہے, جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تمہارا ہے. تو یہ روزے کی خصوصیات ہے, تو یہ روزے کی خصوصیات ہے. تو میرے محترم, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے روزے جیسی, اس کو تو آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھے. بولنے سے پہلے 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 10 دفعہ سوچے, اس لیے کہ یہ ایک جملہ نکلا اور یہ 70 جملے بن جائیں گے. یہ ایک غیبت بنی 70 غیبتیں بن جائیں گی. یہ ایک بد نظری ہوئی, یہ 70 بد نظریاں ہو جائیں گی. یہ ایک جھوٹ نکلا, یہ 70 جھوٹ ہو جائیں گے. پھونک پھونک کر قدم رکھے. بہت حساس زمانہ ہے بھائی, بہت حساس وقت ہے, خدا نہ خواستہ کوئی مسائل نہ ہو جائے. اتنا محتاط کہ اللہ کو ترس آ جائے ان محتاط لوگوں پر, اللہ کو ترس آ جائے, اللہ کو محبت آ جائے. اتنے محتاط لوگ, اتنے محفوظ لوگ, گناہ قریب نہیں پھٹک رہا, سوائے نیکیوں کو کوئی عمل نہیں. تو اس لیے بھائی یہ برتنے کی چیزوں میں, استعمال کی چیزوں میں, چھوٹی چیز ہو تھوڑی چیز ہو, جب آدمی محتاط ہوتا ہے نا, محتاط ہوتا ہے, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اس عمل کو قبول فرما کر برکتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں. ہم آخری بات اثر کے بعد ختم کرتے ہیں. ہم گھروں میں دیکھتے ہیں
جو رمضان کے ساتھ ہماری ناقدری ہے، عام دنوں میں تو ایسی ناقدریاں نہیں ہوتی. کوئی اگر کپڑے پرانے بھی ہو جائیں نا تو ایسے انہیں ڈسٹ بن میں نہیں ڈالتے، 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ بھائی میری ذات کو کب تک میں اسے استعمال کر سکتا ہوں. پہلے تو خوب اسے نچوڑتے ہیں، خوب استعمال ہو جائے، آپ دیکھتے ہیں کسی غریب کو ڈھونڈتے ہیں اور اس غریب سے بھی کہتے ہیں یہ اچھے کپڑے ہیں، خیال کرنا پھینکنے نہیں، کسی اور کو نہیں دینا. آپ نے تو اسے کچرا بنا کر پھینک دیے، لیکن اس کو پھر بھی ایسی بات کہہ کر مطمئن کرتے ہیں کہ بھئی خیال کرنا، اچھے کپڑے ہیں. یعنی برتنے کی چیزوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں آدمی اتنا محتاط، ضائع نہ ہو ضائع نہ ہو ضائع. اور رمضان میں اتنی بے احتیاطیاں. جس زمانے میں ریٹ بڑھ جاتے ہیں یہاں بے احتیاطیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، جس زمانے میں ریٹ کم ہیں تو وہاں بے احتیاطیاں بھی کم ہیں. یہ کیسی عجیب لاجک ہے ہماری، یہ کیسی عجیب ہمارا ذہن ہے. جہاں حساس زمانہ آ گیا، ہر ایک گناہ 70 گناہ بن گئے، ہر ایک نیکی 70 نیکیاں بن گئی، ہر ایک خیر 70 خیریں بن گئی، ہر ایک معصیت اور نافرمانی 70 معصیت اور نافرمانی بن گئی، تو وہاں ہم بے قابو ہو جاتے ہیں. اور جو زمانہ ایک پر ایک ملا کرتا ہے اس زمانے میں بہت محتاط ہوتے ہیں. کھانے میں کیا، پینے میں کیا، برتنے میں کیا، چلنے میں کیا، پھرنے میں کیا، سفر میں کیا، حضر میں کیا، دن میں کیا، رات میں کیا، مرد کیا، عورت کیا، سب محتاط چلتے ہیں. اور رمضان آتے ہی سب غیر محتاط ہو جاتے. تو بھائی اس لیے رمضان کی قدردانی یہ ہے، رمضان کی قدردانی یہ ہے ہم اور آپ اس کا خوب اہتمام کریں اور استحضار رکھیں. استحضار ذہان کو کہتے ہیں. استحضار کوئی چیز حاضر ہو دماغ میں کوئی چیز حاضر ہے، بھئی یہ رمضان ہے، بھئی یہ رمضان ہے، بھئی یہ روزہ ہے. بولنے سے پہلے بھئی یہ روزہ ہے، سوچنے سے پہلے بھئی یہ روزہ ہے، کھانے سے پہلے بھئی یہ روزہ ہے، چلنے سے پہلے یہ روزہ ہے، دینے سے پہلے روزہ ہے، مانگنے سے پہلے روزہ ہے. جب روزہ اس قدر اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن خیال اور استحضار رہے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی میں ایسی خاطر خواہ نمایاں تبدیلی آنے کے لیے ایک پورا رمضان نہیں، ایک روزہ کافی ہے. پورا رمضان نہیں، پورا رمضان تو 29 اور 30 روزے ہوتے، وہ تو اتنی ہائی پوٹنسی ہے کہ وہ پتہ نہیں ہم زمین پہ بھی ٹکیں گے کہ نہیں، ہوا میں اڑنے لگیں گے. اگر 30 روزے ہم نے 30 روزے ایسے جیسے روزے کا حق ہے، ایک روزہ بھی تو ہماری زندگی میں تبدیلی کے لیے بہت کافی ہے. صبح سے شام تک آدمی پابند ہو، صبح سے شام تک آدمی اپنے آپ کو بندھا ہوا کسی قید میں اور کسی لگاموں میں محسوس کرے. اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ الرحمن روزانہ ہر روزہ ہماری ترقی کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے. اللہ پاک عمل کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا